کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ بدھ کا دن آپ کی زندگی کا سب سے اہم اور نازک دن ثابت ہو سکتا ہے۔ آسمان پر ہونے والا یہ خطرناک ترین سورج گرہن صرف ایک سائنسی عمل نہیں بلکہ اس کے پیچھے وہ روحانی حقائق چھپے ہیں جن سے اکثر لوگ نا واقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف یہ بتائیں گے کہ گرہن کب، کہاں اور کتنے بجے تک لگنے والا ہے، بلکہ آپ کو ایک بڑی غلطی بھی بتائی جائے گی جس کو اگر آپ نے کر دیا تو خدا نخواستہ آپ کی برسوں کی محنت اور خوشیوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لاپرواہی مت کریے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا نہ دیکھا تو آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب بھی زمین اور سورج کے درمیان چاند آتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ اللہ سے رجوع کرنے کا ہے۔ لیکن افسوس، آج کل کے نوجوان اسے محض ایک پکنک یا فوٹو شوٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا یا اس دوران غفلت برتنا آپ کی بینائی اور آپ کی روحانیت دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس کو آپ اگر ننگی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کی روحانیت اور بینائی دونوں متاثر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک غلطی 90% لوگ کرتے ہیں اور اس وقت کو عام سمجھ کر ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ توبہ کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بدھ کا دن آپ کے لیے رزق کی تنگی بلکہ رزق کی فراوانی کا ذریعہ بن جائے تو آج کا یہ خاص عمل جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ جب سورج گرہن لگ جائے یا سورج گرہن لگنے والا ہو تو سب سے پہلے آپ نے نماز کاسوف ادا کرنی ہے، جسے گرہن کی نماز کہتے ہیں۔ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ حسب توفیق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں آپ نے آج کے دن صدقہ لازمی نکالنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رزق کی برکت کے لیے اللہ کو پکاریں۔ یاد رکھیں، سورج گرہن ختم ہونے سے پہلے یہ نماز والا عمل لازمی کریں۔ یاد رکھیں، جو نماز آپ کو میں نے بتائی ہے، اس نماز کو پڑھنے کا اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا تو ہمارے وظیفہ ریل چینل کے سرچ بار میں جا کر نماز کاسوف سرچ کریں۔ وہاں پر آپ کو نماز کاسوف اور نماز حسوف دونوں نمازوں کا طریقہ مل جائے گا۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی مکمل نماز کا طریقہ کار وہاں پر موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو عام نہ سمجھیے گا، بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی اس پر عمل کریے گا۔ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ 12 اگست 2026 28 سفر المظفر بدھ کے دن سورج گرہن لگنے والا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج اچھی طرح آپ جان لیں کہ گرہن کبھی بھی معمولی نہیں ہوتا۔ سورج گرہن کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیے گا۔ گرہن کے دوران رزق بھی رک سکتا ہے، اچانک حادثات ہو سکتے ہیں، جادو، بندش، نظر بد کے اثرات تیز ہو سکتے ہیں، صحت کمزور ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی آ سکتی ہے، اور سب سے خطرناک بات، جو لوگ پہلے ہی پریشان ہوں، جو پہلے ہی بے روزگار ہوں، جن کی شادی رکی ہوئی ہو، جن کے رزق کے دروازے پہلے سے ہی بند ہو، جن کے راستوں کو مصیبتوں اور رکاوٹوں نے گھیر رکھا ہو، گرہن کے دن ان پر اثر دگنا پڑتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو آپ کو طریقہ کار میں ابھی بتانے والا ہوں، اس کو بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں وہ گرہن کے برے اثرات کو ختم کرتا ہے اور زندگی میں آنے والی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، جو جگہ جگہ نوکریاں ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، جو کاروبار میں نقصان اٹھا چکے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کی محبت دور ہو چکی ہے، وہ تمام لوگ 28 سفر المظفر بدھ کے دن یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں۔ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ جو وظیفہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر منفی جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جادو، جنات، نظر بد، جتنی قسم کی کوئی بھی آپ کی کمزوریاں ہیں یا کوئی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ گرہن رزق کو روک دیتا ہے، مگر یہ عمل رزق کو واپس بہا کر آپ کی طرف لے کر آئے گا۔ گرہن کے وقت اکثر لوگ گھروں میں عجیب
عجیب و بے چین رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا حصار بن جائے گا۔ جہاں بہن بھائیوں کے نصیب رکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ خاص دن ہے۔ اب جو اس ویڈیو میں ابھی میرے ساتھ شامل ہے، میری جو بہن جو بھائی جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل ہی دل میں میرے ساتھ اس سورج گرہن کے برے اثرات سے حفاظت کی خصوصی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم اس گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو بچائے۔ آج کی خصوصی دعا میں میرے ساتھ شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس دعا میں شامل ہو کر خاموشی سے آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم اس دعا کے صدقے آپ کے اور میرے تمام درپیش مشکل معاملات کو حل فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، آج کے سورج گرہن کے دن ہم سب کو ہر قسم کے شر، نقصان اور مصیبت سے بچا لے۔ اے رب العالمین، ہمارے گھروں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے رزق پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں اس دن کے صدقے، اس سورج گرہن کے صدقے ان کے لیے آسان روزگار والے دروازے کھول دے، ان کو اچھی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے نصیب کھول دے، اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ، جن پر بندش ہے، جن پر نظر بد ہے، جن پر جادو کے اثرات ہیں، ان کے لیے آج سب کو مٹا دے۔ اے رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ پاک، ان سب بیماروں کو آج شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کر دے۔ اے اللہ پاک، آج کی اس دعا کو ہمارے لیے تقدیر بدلنے والی دعا بنا دے۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کے شر آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو نور اور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ ہمارے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما۔ بیماروں کو، تنگ دستوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں اے اللہ پاک ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، ان کے گھروں میں سے نحوستوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو سورج گرہن لگنے والا ہے اے اللہ، ہم سب کو اس کے برے اثرات سے بچا۔ اے اللہ، آنے والی ہر بلا سے بچا۔ اے اللہ، آنے والی ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو روزانہ سورج اور چاند کو اندھیرے سے نکال کے روشنی عطا فرماتا ہے، اے اللہ پاک اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں میں بھی روشنیاں عطا فرما دے۔ ہمارے زندگی میں موجود اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، تمام افراد، تمام عزیز و کار کو اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے دور فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک، اس سورج گرہن کے تمام برے اثرات، تمام پریشانیاں، تمام آفتیں، تمام بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک، ان سب کے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ دور فرما۔ اے اللہ، جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ، تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی جو بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ پاک، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے اسے محفوظ فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو بہنیں حاملہ ہیں اے اللہ، جو بیٹیاں حاملہ ہیں اے اللہ پاک، ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سورج گرہن سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو برے اثرات سے بچا لے، اے اللہ، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔
اے اللہ جس نے بھی جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمام غموں کو دور کر دے، تمام مشکلات میں ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو کہنے والا ہے، تو کرنے والا ہے۔ اے اللہ آج حکم کر دے، اے اللہ آج کن کا حکم کر دے۔ اللہ تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا آقا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ۔ اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہماری ان آنکھوں سے، ان زبان سے، اس جسم کے تمام اعضاء سے جتنے بھی گناہ ہو گئے اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے اس ندامت کے ساتھ، اس مایوسی کے ساتھ پروردگار تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، آج معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد نہیں کریں گے تو پھر کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ اے اللہ تو کریم ہے، تو ہمیں روزانہ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے۔ اے اللہ پاک تیری رحمتیں ہم پر روزانہ نازل ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اس کے باوجود تو ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تیری بادشاہی ہے، تیرا ہی احسان ہے کہ تو ہم پر اتنا کرم کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ہم سے پہلے جو تیری امت گزری ہے اے اللہ پاک جب وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پر سزا دیتا تھا۔ اے اللہ پاک یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے جن کے صدقے ہمیں بار بار مہلت مل رہی ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کر دے۔ پروردگار یہ سورج گرہن اور چاند گرہن تیرے حکم سے نکلتے ہیں اور تیرے حکم سے ہی غروب ہوتے ہیں، تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ پاک اس کے شر اور اس کی بری آفات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں اے اللہ پاک، جو مصیبتوں کا شکار ہے، نحوستوں کا شکار ہے، اے اللہ پاک اس گرہن کے برے اثرات سے ان سب کو بچا لے، ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، ان سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے چاند کو اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرمائی، یا اللہ جس طرح تو سورج کو اندھیرے کے بعد دوبارہ سے روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، تمام رزق کی بندش کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، تمام عزیزوں کاروں کو اس تمام سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے گرہن کے برے اثرات سے دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان تمام لوگوں کو اور جو اس دعا میں ابھی شامل ہے، اے اللہ پاک وظیفہ ریل چینل پر آ کر جو لوگ جہاں سے دعا کو سنتے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو اس گرہن کی حفاظت سے محفوظ فرما، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں جتنی بھی بچی ہیں اے اللہ سب سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گرہن کے بعد اور پہلے آنے والی تمام پریشانیوں سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بہنیں حاملہ ہیں، جو بیٹیاں حاملہ ہیں، اے اللہ پاک انہیں اپنی حفاظت
حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیارے حبیب کے صدقے ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ جو یہ دعا تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، ان سب کی جولیوں کو اس گرین کے صدقے بھر دے، ان سب کو اس گرین کے برے اثرات سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس سورج گرین سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی بری بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ اس چینل پر جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں اے اللہ جس کے لیے کی گئی ہیں اے اللہ جس نام سے کی گئی ہیں اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، جنہوں نے مجھے میسج کیا تو ان سب کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ جس فریاد کے لیے وہ تجھ سے بارگاہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلم ممالک کے تمام افراد تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی حاجات کا شکار ہیں اے اللہ پاک ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ پاک تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ پاک میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، ہم سب کا آقا ہے، تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ آج ہماری خالی جولیوں کو بے شمار نعمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں پر ان کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اب جب 28 صفر المظفر 12 اگست 2026 کے دن یہ سورج گرہن لگے گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ ابھی کچھ دیر میں یہ سورج گرہن لگنے والا ہے، اس وقت آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور اس ویڈیو کے آغاز میں جو میں نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا تھا، نماز کسوف، وہ آپ نے ادا کر لینی ہے۔ جب آپ وہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا نماز والا درود ابراہیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود پاک اگر آپ 3 بار آغاز میں اور اختتام میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ جو سب سے پہلے کرنا ہے، 111 بار آپ پڑھ لیں یا 333 بار پڑھ لیں، آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حفیظ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ سارے لفظ آپ نے ملا کر ایک تسبیح کے دانہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یعنی کہ جب آپ ایک دانہ تسبیح کا مکمل کرنے لگیں تو آپ نے یہ سارے الفاظ ایک بار میں پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں؟ یا حفیظ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جب آپ کا یہ 111 بار یا 333 بار، آپ کی مرضی ہے، آپ 111 بار پڑھ لیں یا 333 بار پڑھ لیں۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے
13 बार या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, इसको पढ़ लेना है। इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद आपने हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपका मामलात है, आपने अल्लाह करीम से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस सूरज ग्रहण के बुरे असरात से हिफाजत की दुआ की बरकत से आपकी तमाम दरपेश हाजतें जरूर पूरी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम के साथ खसूसी इज्तिमाही दुआ करें तो हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हमारे चैनल वजीफा रील के किसी भी कमेंट सेक्शन में वीडियो के आपने अपने नाम के साथ मैसेज जरूर करना है। इस तरह अगली आने वाली दुआ की वीडियो में आपके नाम के साथ खसूसी इज्तिमाही दुआ की जाएगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वजीफा रील को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, और वो जो अभी तक आपको ना मिल सका, इंशाअल्लाह इस दुआ और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह करीम आप सबको वो अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।